میں بوڑھا ہو گیا ہوں، عمر گزر گئی ہے، ساری زندگی میں نے پاکستان کے لیے دعائیں کی ہیں، کیونکہ دعا کے ایک عمل کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا۔ آپ جب بدر میں تشریف لے گئے تو میدان بدر میں آپ نے دعا کی کہ اللہ جو بندوبست مجھ سے ہو سکتا تھا وہ میں نے اپنی بساط بھر کیا، اب اگر تو نے ہمیں فتح سے ہمکنار نہ کیا تو زمین پہ تجھے سجدہ کرنے والا کوئی باقی نہ بچے گا۔ اب سمجھنا یہ ہے دعا ایکٹ کے ساتھ جڑی ہوئی چیز کا نام ہے کہ آپ پہلے ایکٹ کرتے ہیں اور پھر اللہ سے کہتے ہیں کہ اسے قبول فرما، تاکہ اس میں بہتری آئے۔ پاکستان میں کسی شعبہ زندگی میں آپ کر لیں، جمعے کو دعائیں ہو رہی ہیں مساجد میں، عیدین پہ دعائیں ہوتی ہیں مساجد میں، ربیع الاول کے مہینے میں دعائیں ہوتی ہیں مساجد میں، محرم میں دعائیں ہوتی ہیں، یا جب بھی، یا شعبان میں ہوتی ہیں یا رجب میں ہوتی ہیں، جب بھی کوئی ایسا اوکیزن ہوتا ہے کہ جو دین میں اپنی حیثیت رکھتا ہے تو اس میں دعائیں لوگ کرتے ہیں۔ مگر کیوں نہیں آج تک دعائیں قبول ہو رہی؟ لوگ حج پہ جاتے ہیں، پاکستان کی بہتری کی دعائیں کرتے ہیں، رو رو کے گڑ گڑا کے وہاں پہ دعائیں کرتے ہیں، مگر کیوں قبول نہیں ہوتی؟ پاکستان کیوں ہر دن پیچھے جا رہا ہے؟ یہ کبھی اس پہ غور کیا یا خالی دعائی کرنی ہے؟ سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم وہ اعمال کریں جس سے پاکستان آگے بڑھے، اور اس کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، اس میں برکت ڈال دے، اس کے مطابق ہمارے ملک کے حالات بدل دے۔ ساری قوم مل کے اللہ کے حضور گڑ گڑائے، اپنے برے فعل چھوڑے، اللہ کے حضور توبہ کرے، اور پھر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر ریکویسٹ کرے کہ پروردگار عالم تو پاکستان کے لیے بہتری لکھ دے، اس کے مستقبل کو خوبصورت بنا دے، اس کو پائیدار بنا دے، برکت والا بنا دے، تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے اس کو امن کی جگہ مقرر فرما دے، ہر آدمی یہاں عزت سے رہے، سکون سے رہے، اس کو تعلیم ملے، اس کو علاج ملے، اس کو خوراک ملے، اس کو عزت ملے، اور کسی میں کوئی فرق نہ ہو۔ اب آج کل بہت باتیں ہوتی ہیں فلاح ریاست مدینہ کی، اس کی ایک بنیاد ہی نہیں سمجھ میں آتی۔ فلاح تب شروع ہوتی ہے جب سب کچھ سب کے لیے ہو، جب لوگوں کے لیے الگ الگ فیسلٹیز ہوں، الگ الگ سیر کی جگہ ہو، الگ الگ کھانے پینے کے بندوبست ہوں، الگ الگ حقوق ہوں، الگ الگ فرائض ہوں، تو پھر کہاں برکتیں آتی ہیں؟ برکت تو تب آئے گی کہ جو ملازم ہے، جو خادم ہے، جو غلام ہے، اس کی باری پہ وہ اونٹ پہ بیٹھا ہو، اور خلیفہ کی باری پہ خلیفہ اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہو، ویسے برکت نہیں آئے گی۔ دعائیں ضرور کریں، مگر دعا یہ کریں کہ یا اللہ ہمارے جھوٹ اور منافقت کو ہم سے نکال دے، ہمیں سچائی کے راستے پہ گامزن کر دے۔ ہم دنیا کے جھوٹے ترین لوگوں میں اس وقت شمار ہوتے ہیں، کیونکہ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے عمل میں نہیں ہوتا۔ جب تک کہ ہم نے اعمال اپنے تبدیل نہ کیے، آپ دیکھیں محلے کی گلی کی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، دعا تو کرتے ہیں یا اللہ ہمارے شہر کو ٹھیک کر دے، مگر کیا کبھی کسی نے کاوش کی کہ اس سڑک کو ٹھیک کرنے کے لیے 2000 روپے جیب سے نکال کے وہ خرچ کر دے اور وہ کھڈا بھر دے؟ یا اور کوئی ایسا کام کبھی اس کے لیے کوشش کرتے ہیں لوگ کہ یہ کام میں کروں، یار میرا ملک جو ہے بدنما نظر آ رہا ہے۔ اداروں میں جاتے ہیں، کتنے بندے ملازم ہیں،
کیا کبھی کہ ضمیر کسی کا جاگا کہ میں بر وقت دفتر پہنچ جاؤں؟ کبھی اس کو یہ احساس ہوا؟ دعا تو وہ بھی کرتا ہے جمعے میں علیدین میں پاکستان کی بہتری کی، تو کیا ان بے عمل دعاؤں سے کیا پاکستان کی بہتری ہو جائے گی؟ کیا یہ ممکن ہے؟ مجھ سے بھی آپ ایسی دعاؤں کی توقع رکھتے ہیں؟ میں زندگی گزر گئی ہے، کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جو خدا نخواستہ جس سے مملکت خدا داد پاکستان کو کوئی نقصان پہنچے، کوئی دکھ پہنچے، اس کے عوام کو کوئی تکلیف پہنچے۔ پھر میں دعا کرتا ہوں، دعا تو میں کرتا ہوں، تڑپ کے کرتا ہوں۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے ملائیشیا میں مہاتیر محمد دے دیا، ایران میں احمدی نژاد دے دیا، ترکی میں اچھا حکمران دے دیا، مغرب میں اچھے حکمران ہیں، پاکستان میں آج تک نظام حکمرانی جو ہے وہ اس کے عوام کو مطمئن نہیں کر سکا، آگے لے کے نہیں چل سکا، ڈیٹوریشن ہوتی جا رہی ہے، ہم پیچھے مڑتے چلے جا رہے ہیں، کوئی کسی قسم کا کسی کو تحفظ حاصل نہیں ہے، تو کیا یہ خالی دعاؤں سے ہو جائے گا؟ آمین۔ ہمیں دوسرے کا ادب اور احترام کرنے کا سلیقہ عطا فرما دے، آمین۔ ہمیں اللہ اور رسول کی فرما برداری کا طریقہ عطا فرما دے، آمین۔ اور دوسروں کی عزت اور دوسروں کے حقوق کا تحفظ کرنے کا ڈھنگ ہمیں آ جائے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بہت ترقی عطا فرمائے گا۔ جہاں تک ویسے سمجھنے کی بات ہے، میں پاکستان کے مستقبل سے پوری طرح پر امید ہوں، نئی نسل سے پر امید ہوں، اور اللہ سے یہ توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز پاکستان دنیا میں بے پناہ عزت اور وقار حاصل کرے گا، بے پناہ عزت والی جگہ پہنچے گا، اور یہاں امن ہوگا، لوگوں کے حقوق محفوظ ہوں گے، لوگوں کی عزتیں محفوظ ہوں گی، ان کا جان و مال محفوظ ہوگا۔ انسانوں کو اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے انسانوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے، صرف اللہ کے آگے گر گرانا ہی کافی ہوگا۔ اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین۔